محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک شیطان اور شیطانی مکر و فریب کے بارے میں ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس طرح سے انسان کو ورگلاتا ہے؟ اس کے حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شیطان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ ابلیس روزانہ کتنے لشکر اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی حملوں سے بچاؤ کے لیے کیا پڑھنے کی تلقین کی ہے؟ انسان کو شیطان کب کہا جاتا ہے؟ شیطان سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے گا اور اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شیطان ایک جملہ ہے جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ان میں پہلا لفظ شے جو کسی بھی شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ طعن ہے جس کے معنی ہے کسی کو اس کے اصل مقصد، اس کے مشن، اس کی منزل کی طرف جانے سے روک دینا۔ وہ روکنا کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، خواہ اپنی طرف متوجہ کر کے، کسی کو اپنے پیچھے لگا کر، پیار سے، سختی یا پھر قوت سے اسے روک دینا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کسی مقصد کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی مداری والا مداری دکھا رہا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنے مقصد و مشن سے، اپنی منزل سے غافل ہو جاتے ہیں اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور وہ مداری والا آپ کے لیے شیطان کہلائے گا، یہاں تک کہ اسے خود بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے لیے شیطان ثابت ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے مال و دولت، بیوی بچوں اور اولاد تک کو شیطان کہا ہے، بشرطے کہ وہ آپ کو اپنے مقصد کی طرف جانے سے روکے یا رکاوٹ ڈالے۔ بس شیطان وہ شے ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو ان کے دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل کر دے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ مال، دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، وطن، وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ لفظ شیطان کا مادہ شطن ہے جس کے معنی ہے لمبی، طویل اور متحرک رسی، یعنی شیطان خیر سے دور اور شر میں بڑا طویل اور متحرک ہے۔ بعض اوقات انسان کو بھی شیطان کہہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ انسان اپنے برے افعال میں مسئلے شیطان ہے۔ اس طرح ہر بری چیز کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے۔ شیطان کی پیروی ہر بدبختی اور مصیبت کی جڑ ہے، اور شیطان کی مخالفت میں خوشبختی، ہدایت، راحت اور دائمی جنت کا حصول ہے۔ لہٰذا شیطان مردود سے بچ نکلنا مومن کی شان کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس شیطان سے محفوظ رہنے کا خود باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے، اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ بعض کتب ثاقبہ میں مذکور ہے کہ جب شیطان مردود نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے آ کر گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے میری عزت اور جاہ و جلال کی قسم، میں انہیں طاؤس کا حکم دوں گا، اور جو شخص طاؤس پڑھ لے گا میں اسے تیری گمراہی سے بچا رکھوں گا، دائیں جانب سے ایک ہدایت فرما کر، بائیں جانب سے اعانت فرما کر، پیچھے سے حفاظت فرما کر، اور آگے سے نصرت فرما کر، حتیٰ کہ اے معلوم تیرا وساوس کا حملہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بعض احادیث میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزانہ ایک مرتبہ اللہ کی پناہ مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کی حفاظت فرمائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا، تو اس کے ساتھ اپنے اوپر گناہوں کا دروازہ بند کر لو اور بسم اللہ کے ساتھ اپنے لیے اطاعتوں کا دروازہ کھول لو۔ منقول ہے کہ ابلیس روزانہ 360 لشکر اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے، اور طاؤس بڑھنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ رحمت کی نظر ڈالتے ہیں۔ ہر نگاہ سے شیطان کا ایک لشکر تباہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے 360 لشکر فنا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شیطان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ طاؤس ہے، یا عارفین کے دل کے نور سے ڈرتا ہے، یعنی عارفین کے دل کی نورانی شعاع شیطان کی کمر توڑ ڈالتی ہے، اس کے لشکر کو پسپا کر دیتی ہے، اور ہماری ذات میں جو اس کا لشکر کار فرما ہے اس کا کلا کما کر دیتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، عمر، شیطان تمہارے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ نیز فرمایا، جس وادی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس وادی سے دوسری وادی کو راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بدحواس ہو کر گر پڑتا ہے۔ شیطان جب کسی بندے میں اپنی عداوت اور مخالفت کو جھانک لیتا ہے اور اس میں اپنی دعوت کی مخالفت دیکھ لیتا ہے تو اسے مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے اور دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن خفیہ طور پر اس کی طاق میں رہتا ہے
لہٰذا انسان کو سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامتے ہوئے شیطان کے حملوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کے سوراخ نہایت باریک ہیں اور اس کی عداوت بہت قدیم ہے۔ وہ موقع پا کر انسان کے گوشت پوست میں خون کی طرح رواں دواں ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بڑھاپے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں زنا اور قتل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس عمر میں بھی آپ کو زنا اور قتل کا خوف ہے؟ فرمایا خوف کیوں نہ ہو، شیطان تو زندہ ہے نا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے شیطان کی چالوں سے بچا جا سکتا ہے اور اسے دفع کیا جا سکتا ہے تاکہ انسان نیکی کا راستہ اختیار کر کے فلاح پائے۔ شیطان سے جنگ کرنے اور اسے دفع دور کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار کلمہ، توحید اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے اس کلمہ کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو کر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کلمہ توحید کا اقرار سچے دل سے کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شیطان عذاب کا ذریعہ ہے، اس لیے جب کوئی خلوص دل سے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو شیطان اس کی یہ ایمانی حالت دیکھ کر دور بھاگ جاتا ہے اور اس کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا۔ جس طرح فوجی اپنی ڈھال سے دشمن کے اسلحے سے بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے شیطانی حملے سے اپنا دفاع کرتا ہے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، شیطان ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، کیونکہ اس سے شیطان اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے تم پر غلبہ پا لیا ہے، اس لیے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس سے شیطان ذلیل و حقیر ہوتے ہوتے چیونٹی کے برابر ہو جاتا ہے۔ شیطان سے مقابلہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت کے سوا دنیا والوں سے کسی قسم کا طمع و لالچ نہ ہو، کیونکہ دنیا اور اہل دنیا سب شیطان کا لشکر ہے۔ دنیا میں انسان اپنے مال اور بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو ان سے امیدیں ختم کرتے ہوئے صرف اللہ پر توکل و بھروسہ کر لینا چاہیے، اپنے معاملات اور حالات میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مخلوق کا احسان قبول نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی حلال اور مباح چیزیں بھی کم از کم استعمال کریں، خواہش نفس اور حرص و طمع سے کھانا نہ کھائے، اس لکڑہارے کی طرح کمائی نہ کرے جو بلا تحقیق و امتیاز رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چنتا ہے، جسے یہ فکر دامنے گیر نہ ہو کہ اس کا کھانا حلال ہے یا حرام، تو اللہ بھی اس کی فکر نہیں کرتے۔ ہر انسان کو مذکورہ باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے تاکہ شیطان ان سے نا امید ہو جائے اور یہ اللہ کی رحمت سے شیطان سے محفوظ ہو جائے، ورنہ شیطان اس کے دل اور سینے پر قبضہ جما لے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے ہم اس کے لیے شیطان کو ساتھی بنا کر مسلط کر دیتے ہیں، لہٰذا شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، کبھی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی باطل خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی فرائض کی بجا آوری کی ادائیگی میں دخل انداز ہوتا ہے۔ بالآخر انسان شیطان کا شکار ہو کر دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھار آخری عمر میں اس کا ایمان بھی چھین لیتا ہے اور وہ روز قیامت فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ دائمی جہنمی بن جاتا ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان ہمارا ایمان نہ چھین سکے یا ہم ظاہر و باطن میں اس کی پیروی کرنے لگے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔